بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، زمرہ انبیاء میں سے، آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سے اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم کی اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان منتخب لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ حقیق عرفان میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ کہا تھا کہ آج ہم گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ حضرت ابراہیم السلام کے حالات طیبہ پر ہم گفتگو کریں گے، تو آج ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے جو ہم آغاز کریں قصص الانبیاء میں، اور آج پہلی قسط ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ تر گفتگو کلام الہی سے بھی ہو، اور ساتھ ساتھ جو سوالات ہیں اس کے جوابات آسان سہل انداز میں دی جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا سب سے پہلا سوال یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مطابق کیا سوال آیا ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی نسل پاک سے ہونے کا دعویٰ اہل کتاب یعنی یہود اور مسیحی اور مسلمان یعنی اہل اسلام بلا تفریق سبھی کرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ چھوٹا سا آخر میں جو لفظ ہے نا، آخر کیوں، یہ ذرا اچنبے والی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہر سوال کے بعد جواب کے بعد کیوں لفظ آ جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں ہمیں جو سوال کیا گیا، جس نے بھی کیا، واقعی اس کے پاس تو اس کا جو عنوان بنا ہے پورے اس تھیم کا، اس ہے کہ کتب ثوابی میں ماننے والے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اظہار مودت۔ اور پھر ہم آئی جواب دیکھتے ہیں۔ سوال پھر دوہرا رہے آپ کے سامنے کہ وہ کون سے نبی ہے جن کی نسل پاک سے ہونے کا دعویٰ اہل کتاب اور اہل اسلام دونوں میں بلا تفریق سبھی کرتے ہیں، مانتے ہیں، آخر کیوں؟ تو عزیزم، وہ یہ کہ یہ تو ایک ہی تھے، یعنی کہ جنہیں خدا تعالیٰ نے ہر آزمائش سے، ہر امتحان میں کامیاب پایا، اور انہیں خلیل اللہ کا لقب سے بھی نوازا گیا اور جانے پہچانے ہیں کہ سب بھی جانتے ہیں یہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں۔ یہودی اور مسیحی ان کو باپ یعنی ابا ابراہم یا باپ ابراہم کہہ کے پکارتے ہیں۔ کیوں کا جواب، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم السلام کے جو فرزند صغیر حضرت اسحاق علیہ السلام، جن کے مادر گرامی کا نام حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا ہے، اور یعنی ان کے بطن اقدس سے اس ضعیفی میں، کیا مطلب، یعنی اس عمر کے اس حصے میں جہاں کوئی بھی توقع نہیں کر سکتا کہ اولاد ہو سکتی ہے، تو اس ضعیفی میں 86 سال تقریباً عمر ہوگی ان کی، اور حضرت ابراہیم السلام 100 سال کے تھے۔ یہ ہم آگے چلیں گے تو اس کے ساری باتیں آئیں گی، لیکن چونکہ سوال ہے تو اس وقت ان کو یہ فرزند عطا کیا جن کا نام ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے ہیں۔ یعنی یہود اور مسیح جو ہے کہتے ہیں ہم ان کی نسل سے ہیں، اس لیے وہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو پھر مسلمان کس بات کا احترام کرتے ہیں، کیوں ان کو مانتے ہیں؟ یعنی کہ ساری دنیا کے لوگ انہی کو مانتے رہے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل کے نسل سے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسماعیل کے نسل تھے، اور اسماعیل کی والدہ کا نام تھا حضرت بی بی ہاجرہ، جو حضرت بی بی سارہ کی لونڈی تھیں۔ اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے آگے چل کر کہ کب کیسے کیا باتیں ہوئی ہیں، یہ ہم سب کلام مقدس سے پیش کریں گے۔ تو اب سمجھ میں آگے کہ یہود ہو یا مسیحی ہو یا مسلمان ہو کیوں مانتے ہیں، کیونکہ دونوں کی جو نسل جو ماننے والے ہیں وہ حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں یا اسماعیل کی نسل سے ہیں، اس لیے بڑا احترام، بہت عقیدت مند ہیں حضرت ابراہیم السلام سے، اور اتنی عقیدت کسی اور نبی سے اظہار نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے آئیے اب ہم دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں دوسرا سوال کیا ہے۔ تو از روئے قرآن شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے کیا معنی ہیں؟ پہلے ہم ذرا واضح کر دیں آپ کو کہ ان کا نام ابراہیم نہیں تھا، وہ تھا ابرام۔ جب عربی زبان میں آئے تو یہ ابراہیم ہوا۔ عربی اور اردو میں مذکر کے طور پر استعمال ہوتا، اور لغوی معنی فیروز اللغات کے صفحہ 52 کے مطابق
ابرام جو لفظ ہے، ابرام نہیں، پہلے میں ابرام بتا دیں. ابرام جو لفظ ہے اس کا معنی تنگ کرنا، ملول کرنا، زنجیدگی، التماس، کبیدگی، کسی کو مضبوط کرنا. اور جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ابراہیم سے کیا معنی ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ ایک پیغمبر تھے جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا تھا، حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے والد. کتاب مقدس کے لحاظ سے کے مطابق آپ کا نام ابرام تھا. اکثر لوگ ابرام پڑھ دیتے ہیں یا ابراہم. فرق ہے. ابرام کے معنی تنگ کرنا، ملول کرنا، رنجیدہ کرنا، اور ابرام کے معنی یعنی کہ کب ابرام کے کیا معنی ہوئے؟ اس کا معنی عظیم باپ. اور یہ آپ تالمود کے صفحہ 32 میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے معنی کون سے باپ؟ عظیم باپ. تو جب رب تعالیٰ نے آزمائش میں پورے اترے تو پروردگار عالم نے کون پورے اترے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پورے اترے، جو بھی آزمائش کی ان کے ساتھ رہی ساری زندگی میں، اور بہت آزمائش سے گزرے. جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے بہت ساری باتیں آئیں گی. تو جب پورے اترے تو رب العالمین نے ان کا نام جو تھا ابرام، جس کا معنی ہے عظیم باپ، وہ تبدیل کر کے ان کا نام ابراہم کر دیا. کہ دیکھ، رب تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ نام ابراہم سے بدل کر ہم تیرا نام ابراہم رکھ دیتے ہیں، جس کے معنی بہت سے قوموں کا باپ. اب پہلے سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اہل کتاب یا اہل اسلام کیوں مانتے ہیں، تو اہل کتاب اور اہل اسلام دونوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے. اب آئیے ہم عزیزم اب ہم تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ازر قرآن شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کس نبی کے اولاد میں سے ہیں؟ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ جی اچھا سوال ہے. اور اس کے ہم صرف ابھی آپ کو وہ بتاتے چلیں کہ یوں تو قرآن شریف کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس میں 6666 آیتیں ہیں اور ان میں 114 صورتیں ہیں جس میں تمام باتیں درج ہیں. یعنی قرآن شریف میں یہ مشہور ہے کہ 6666 آیتیں ہیں اس میں اور 114 صورتیں ہیں اور 7 منازل ہیں. اور ہم جب قرآن شریف میں دیکھتے ہیں تو ابراہیم اسلام کے نام کا ایک سورہ ہے، سورہ ابراہیم، یہ 14واں سورہ ہے قرآن شریف کا. لیکن یہ کہیں بھی کسی بھی سورہ میں حضرت ابراہیم اسلام کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ کس نبی کے اولاد یا نسل پاک سے ہیں. کیونکہ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد فوری حضرت ابراہیم اسلام کا نام اسم گرامی آتا ہے. جیسے ہم نے سورہ مریم کی آیت تلاوت کی آپ کے سامنے پیش کی کہ اس میں ہے آدم و نوح و ذریت ابراہیم و یعنی آدم کے اولاد، نوح کے اولاد اور ابراہیم کے اولاد. تو یہ درمیان میں آدم کے بعد نوح کا نام یہ ہم پیش کر چکے آپ کو کئی نشستوں میں مختلف انبیاء کے نام اور ان کے اولاد بھی. اور اب یہ جو سوال ہے کہ نوح کے بعد حضرت ابراہیم اسلام کے درمیان میں کیا تھا، ہم یہ بھی پیش کر چکے. اور چونکہ ابراہیم اسلام ہے تو اس لیے ان کے اسلامات اگر آپ تمام حفاظ صاحبان یا علماء حضرات میں کسی کے پاس بھی علم ہو تو مجھ ناچیز کو ضرور اطلاع دیجیے گا تاکہ تمام ناظرین اور سامعین کو کہ اس کی خدمت پیش کیا جا سکے کہ ہاں یہ نام ہے ان کے، یہ اس شجر نسب سے آ رہے ہیں. قرآن شریف میں ہمیں نہیں ہے. رب ذوالجلال آپ کو اس کار خیر کا ثواب دارن سے مستفیض فرمائے، آمین. البتہ اس کا ذکر حضرت موسیٰ السلام کی جو کتاب ہے، پہلی کتاب یعنی توریت مقدس، اس کا پہلا سورہ، اس کا نام پیدائش یا تکوین، اور اس کے 5ویں رکوع کی ہم پہلی آیت سے ہم تھوڑا سا صرف نام لیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں دوبارہ سما جائے کہ ہاں یعنی حضرت آدم اسلام کی جو اولاد تھی، پہلی اولاد وہ حابل قائن تھا اور چھوٹے کا نام تھا حابل. ان دونوں کے درمیان ایک قتل ہو گیا اور دوسرے کی یعنی حضرت حابل کے شہید ہو گئے اور قائن یعنی قابل نے اپنی دوسری طرف وہ جا چکا، وہ اپنی آبادی الگ لے گیا. تیسری اولاد خدا نے عطا کی جب 120 سال کے تو ان کے حضرت سیت علیہ السلام. ان کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے لیکن اہل اسلام انہیں شیس کے نام سے پکارتے ہیں، مترجمین یا مفسرین، لیکن آیات میں کہیں ان کا نام نہیں ہے. سیت کی اولاد جو تھی، جب سیت ہم جب غور کرتے ہیں عزیزم، یہ سیت 105 برس کے تھے تو ان سے انوس پیدا ہوئے اور انوس کے بعد حضرت سیت 800 برس تک حیات رہے
بہت سارے بیٹے بیٹیوں، لیکن سیت کا انتقال 912 برس میں ہوا۔ پھر حضرت انوس جب 90 برس کے ہوئے تو ان سے قینان پیدا ہوئے، اور قینان جو تھے وہ تقریباً 815 برس اور جیتے رہے، تو ان کی کل عمر جو تھی 905 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں تھیں۔ قینان کا جو بیٹا پہلا بیٹا ہوا اس کا نام تھا محلل۔ یہ جب 40 برس کے ہوئے، محلل کے پیدائش کے بعد قینان جو تھے وہ 840 برس اور جیتے رہے، اور اس کے بعد ان کے بہت سارے بیٹے لیکن ان کا جب انتقال ہوتا ہے قینان کا، وہ 910 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اور قینان کی جب پہلی اولاد یعنی محلل، وہ جب 65 برس کے تھے تو ان سے یارد پیدا ہوئے، اور یارد یعنی جب محلل 800 برس کے 30 برس کے ہوئے تو اس وقت یارد کی پیدائش کے بعد محلل 830 برس تک حیات رہے، اور جب محلل کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت ان کی عمر ہے 895 برس۔ اور محلل سے جب یارد پیدا ہوئے تو یارد کی جو تھی وہ 162 برس کے تھے تو ہنوک پیدا ہوئے، اور ہنوک 65 برس کے تھے تو ان سے متصلہ پیدا ہوئے، اور متصلہ جب 300 برس کے تھے، یعنی ہنوک جب متصلہ کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس اور حیات رہے، یعنی 365 برس کے پھر رب العالمین نے ان کو اٹھا لیا۔ کہاں؟ آسمان پر، کہتے ہیں اٹھا لیا یعنی غائب ہو گئے وہ، اور ہنوک خدا کے ساتھ چلتے تھے اور اسی دوران وہ غائب ہو گئے۔ اس تفصیل ہم حضرت ہنوک علیہ السلام کی جو حیات طیبہ اس میں ہم پیش کر چکے۔ تو ان کا پہلا بیٹا متصلہ 187 برس کے تھے تو ان سے لمک پیدا ہوئے، اور لمک جب 182 برس کے تھے تو ان سے حضرت نوح پیدا ہوئے، اور نوح کے نام رکھا اور کہا کہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہم خدا کی طرف سے لعنت ہے ہمیں آرام دے گا۔ نوح کے معنی آرام دینے والا۔ اور جب نوح 500 برس کے تھے تو لمک یعنی نوح کی پیدائش کے بعد لمک 595 برس حیات رہے، اور بہت سارے بیٹے بیٹیوں، لیکن 777 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ نوح جب 500 برس کے تھے تو 3 اولادیں ہوئیں، سیم، حام اور یافت۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نوح یعنی کہ جو 3 اولادیں ہوئی تھی ان کا جو نسب نامہ ہے وہ کچھ یوں چلتا ہے۔ نوح راست باز تھا اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتا، اس کے 3 بیٹے تھے، سم، حام، یافت۔ اسے قرآن شریف میں یہ بھی نام نہیں ہے، صرف نوح کا نام ہے اور ان کسی اولاد کا نام نہیں ہے۔ اور نوح کے 3 بیٹے تھے، ان میں سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں نوح کے بیٹوں کا نسب نامہ، وہ ہے بنی یافت۔ بنی یافت سے کہ جو نسل چلی، بنی یافت جو کہلائی وہ ہیں جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس۔ اور جمر کے 3 بیٹے تھے، اشکبار، رفت اور تجرمہ۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ یاوان کے جو بیٹے تھے وہ الیسا اور ترسیس۔ یہ جو ترسیس جو علاقہ ترسس کہلاتا ہے جہاں حضرت یوناح گئے تھے، یہ وہی علاقہ ہے، انہی کے نام سے آباد ہے۔ پھر کتی اور دودانی، تو قوموں کے جزیرے انہی کے نام سے بٹ کر یعنی کہ ایک زبان اور قبیلے کے مطابق ملک کے مختلف گروہ ہو گئے تھے۔ اور دوسرا ہے بنی حام۔ بنی حام جو تھے ان میں کوش اور مصر اور فوت اور کینان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری اولاد حام کی جو نسل ہے وہ بنی حام کہلاتی ہے، ان میں کوش، مصر، فوت اور کینان۔ بنی کوش یہ ہے سبا، حویلہ، سبتا، ریما اور سبتیکا۔ اور بنی عمارہ یہ ہیں سبا اور دودان۔ اور کوش سے نمرود پیدا ہوا۔ یہ ساری گفتگو ہم کر چکے تھے، لیکن نمرود کے بارے میں ہم جب آگے یہ بھی ہم کر چکے، لیکن ہم جب آگے چلیں گے اور بھی گفتگو کریں گے۔ اور روئے زمین پر ایک سورما ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خدا کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا، اس لیے مثل چلی کہ خدا کے سامنے نمرود شکاری سورما۔ اور اس کی بادشاہی کی جو ابتدا تھی ملک سنار میں بابل اور اریک اور اکاد اور کلنا سے ہوئی تھی۔ ایسا ہم جب غور کرتے ہیں کہ حضرت سم پہلا بیٹا، حضرت سم جب 100 برس کے تھے تو طوفان کے 200 برس کے بعد، یعنی جب حضرت سم 100 برس کے تھے تو طوفان نوح کے بعد 200 برس کے بعد ارفخشد کی ولادت ہوتی ہے۔
اور ارفقسد کی ولادت کے بعد سم 500 برس اور حیات رہے، اور وقت یعنی حضرت سم کے جو وقت انتقال ہے آپ کی عمر تقریباً 600 برس کی تھی، ان سے بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور حضرت ارفقسد 35 برس کے ہوئے تو رب تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام صلہ رکھا۔ صلہ کی ولادت کے بعد حضرت ارفقسد 304 برس حیات رہے، اور وقت انتقال ان کی کل عمر 438 برس تھی، ان کے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ اور حضرت صلہ جب 30 برس کے ہوئے تو رب تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ابر رکھا۔ حضرت ابر کی ولادت کے بعد حضرت صلہ 430 برس تک یہ بھی حیات رہے، اور وقت ایک انتقال ان کی 433 برس تھی، ان سے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ عزیزم، حضرت ابر یعنی حضرت ابر جب 34 برس کے ہوئے تو رب تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا اور جس کا نام فلج رکھا۔ حضرت فلج کی ولادت کے بعد حضرت ابر یہ بھی 430 برس اور حیات رہے، اور وقت انتقال ان کے 464 برس کی تھی، ان کے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ حضرت فلج جب 34 برس کے ہوئے تو رب تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام رعو رکھا، رعو۔ رعو کے ولادت کے بعد حضرت ابر یہ بھی 430 برس کے حیات رہے، اور وقت انتقال ان کے 464 برس تھی۔ حضرت رعو 32 برس کے ہوئے تو رب تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا۔ جی، حضرت رعو جب 32 برس کے تھے تو رب تعالیٰ نے جو بیٹا عطا اس کا نام رکھا سروج۔ سروج کے ولادت کے بعد رعو 207 برس حیات رہے، اور وقت انتقال ان کی 239 برس کی عمر تھی، ان کے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ اور سروج جب 32 برس کے ہوئے تو رب تعالیٰ نے انہیں جو بیٹا اس کا نام رکھا نحور۔ حضرت اور نحور کے ولادت کے بعد سروج 200 برس اور حیات رہے، اور وقت انتقال ان کی 232 برس کی ہوئی تھی، ان کے بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ نحور جب 29 برس کے ہوئے تو رب تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا تاکہ اس کا نام رکھا تارح، تے الف رے ح۔ طہرہ کی ولادت کے بعد حضرت نحور 119 برس اور حیات رہے، اور وقت انتقال ان کی عمر جو تھی وہ 148 برس کی تھی، ان کے بھی بہت سارے بیٹے بیٹیاں ہوئیں۔ عزیزم، اب جب ہم غور کرتے ہیں کہ حضرت نحور یعنی جب نحور 29 برس کے تھے تو اس سے طہرہ پیدا ہوئے، اور طہرہ کی پیدائش کے بعد نحور 129 برس اور حیات رہے، اور اسے بہت سارے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور طہرہ جب 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام، نحور اور ہاران پیدا ہوئے، اور یہ طہرہ کا نسل کہ طہرہ سے ابراہم اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے۔ ہاران سے لوط پیدا ہوا، حضرت لوط کے ہم حالات زندگی پیش کر چکے، اور ہاران اپنے باپ طہرہ کے آگے اپنی زودبم میں یعنی کسدیوں کے اور میں مرا، اور ابراہم اور نحور اپنا بیاہ کر لیا۔ لیکن اب چونکہ ابراہم کی پیدائش کا وقت کیا ہوا، آئیے ہم تالمود میں چلتے ہیں۔ یہ تالمود ناہور کا بیٹا طہرہ نمرود بادشاہ کا سردار تھا، اور اپنے شاہی مالک کا منظور نظر تھا۔ اس کی بیوی امتھی تھا جو کارنیوں کی بیٹی تھی، اس سے ایک بیٹا پیدا، اس کا نام ابراہم رکھا جس کا مطلب ہے عظیم باپ، اور طہرہ کی عمر 70 سال تھی جب اس کا بیٹا ابراہم پیدا ہوا۔ یہ تالمود کی رپورٹ ہے، اور وہ یہ تھا کہ ابراہم اس رات جس رات جناب طہرہ اس رات یعنی جس رات حضرت ابراہم کی ولادت ہونے والی تھی، تو اس نے اپنے دوستوں کو یعنی نمرود کے بادشاہ کے عقلمند آدمی اور جادوگروں کو دعوت دی، اور اس نے کھانے کا اہتمام کیا، خوشی منائی، اور بڑی رنگ رنگلیاں میں رات گزری۔ یہ سارا تالمود میں لکھا ہے، میں اسی سے آپ کے خدمت پیش کروں مختصر کر کے۔ تو وہ یہ کہ جب پاؤ پھوٹ رہی تھی تو اس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں سے آسمان کی طرف ایک ستارہ کو دیکھا، اور جس نے آسمان کے چاروں کونوں کو یعنی ستارہ کو نگل لیا، اور جادوگر اس واقعے سے بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ واقعی یہ ایک نشان ہے جو طہرہ کے پیدا ہونے والے بچے سے تعلق رکھتا ہے۔ نجومی تھے، اور بہت بڑا ہوگا تو طاقت اور فضیلت میں بہت بڑھے گا، زوراور ہوگا، اس کی اولاد اس بادشاہت کو ختم کرے گی، اس کی زمین کا مالک ہوگی۔ کس کی بادشاہت کو؟ نمرود کی، سب ختم کر دے گا، اور اس کی جگہ وہ طہرہ کا بیٹا آ جائے گا۔ اور وہ گھر گئے اور اس پر غور کرتے رہے کہ اور وہ اجتماع کیا کہ آخر ہم کس طرح بادشاہ تک اس بات کو پہنچائیں، اگر نہ پہنچاتے تو بھی کبھی نہ کبھی بادشاہ کو پتہ چل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اس حیران کن واقعے کے بارے میں بادشاہ کو ہم ضرور بتا سکتے ہیں، جو
ہماری نظر میں احترام کے لائق ہے، اور اسے کسی طرح اس واقعے سے پتہ چل جائے تو وہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر غصہ ہوا کہ ہم نے کیوں نہیں بتایا اور ہمارے جان کے لالے پر جو ہمیں قتل کروا دے۔ تو اپنے قتل کے خوف سے انہوں نے یہ کیا کہ بادشاہ کے حضور میں داخل ہوتے ہوئے اس عقل مند آدمیوں نے اسے یہ کہتے ہوئے کیا کہا، اے بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، سلام کیا اور کہا کہ اے بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے۔ عقل مند آدمیوں کے سردار نے بادشاہ کی عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ کون سا واقعہ؟ وہ ستارہ کے ہونے کا اور تارا کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کا، یہ سارا واقعہ سنایا اور اس کی گواہی دی۔ اس کا مطلب بھی اس کے سامنے پیش کیا کہ سردار نے اس واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اگر بادشاہ کی نظر میں بھلا معلوم ہو تو ہم تجھے نصیحت کرتے ہیں کہ اس کے باپ یعنی کس کو، تارا کو، بچہ کی قیمت ادا کر اسے شیرخوار ہی میں اسے قتل کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آئے اور وہ اس کی نسل ہمیں ہمارے بچوں کو ہلاک کر دے۔ اب وہ عزیزم یہ کہ جب بادشاہ نے بڑی احتیاط سے اپنی عقل مندوں کی باتیں سنی اور اسے اس نصیحت کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کیا اور طاہرہ کو قاصد بھیجا اور کہا کہ فوری میرے پاس آؤ۔ قاصد گیا، اس نے بلایا۔ اب جب وہ آئے تو اس نے کہا کہ تم اس بچے کو چھوڑ دو تاکہ ہم اسے قتل کریں۔ کس نے کہا؟ ان عقل مند آدمی کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ سارے واقعے بیان کیا۔ تو نمرود نے کہا کہ تم اس بچے کو چھوڑ دو، ہم اسے قتل کر دیں، اور اس سے پہلے کہ ہم پر کوئی حادثہ پیش آئے اس کے بدلے ہم تیرے خزانے سونے اور چاندی سے بھر دیں گے۔ لالچ دیا۔ تو تارا نے کیا جواب دیا؟ آئیے اسی تالمود کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تارا نے کہا کہ میں اپنے خدا کی باتوں کو سنا اور جو کچھ تو نے خواہش کرتا ہے وہ میں کروں گا، ٹھیک ہے، بچہ تیرے حوالے کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ اے بادشاہ کل جو مجھ سے درخواست کی اس کے بارے میں تجھے بتاؤں، اسی کے بارے میں تجھے سے صلاح مانگتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ اس کے جواب دیتے اس نے اس سے صلاح مانگ لی تارا نے۔ یہ اچھا ہے۔ نمرود نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تارا نے کہا کل مراد کا بیٹا آیون مجھ سے ایک خوبصورت جنگی گھوڑا خریدنے کے لیے میرے گھر آیا جو تو نے مجھے یعنی اے بادشاہ مجھے تحفہ میں دیا تھا۔ آیون نے کہا مجھے گھوڑا بیچ دو اور میں تجھے اس کی پوری قیمت ادا کروں گا، اس طرح تیرے استبل کے بھوسے اور خوراک سے بھر دوں گا۔ اور میں نے اسے جواب دیا کہ میں آزادی محسوس نہیں کرتا کہ بادشاہ کے تحفے کو بادشاہ کی منظوری کے بغیر بیچ دوں۔ اب اے بادشاہ تو مجھے بتا کہ صلاح دے کہ میں کیا کروں۔ بادشاہ نے ناراضگی سے جواب دیا کہ تو میرے شاندار گھوڑے کے تحفے میں سونے چاندی اور بھوسے کے بدلے میں بیچنے کے لیے سوچ رہا ہے۔ کس نے کہا؟ نمرود نے کہا۔ تو کیا ان ضرورت کی چیزوں کے بدلے اسے گھوڑا لین دین کرے گا جو کہ میں تجھے دے چکا ہوں؟ زمین پر اس جنگی گھوڑے کا نعم البدل کوئی نہیں۔ اب اس پر طاہرہ بادشاہ کے سامنے جھکا اور کہا کہ اس گھوڑے کے لیے تیرا اس طرح احساس ہے تو تجھے کیسے مجھے بچے چھوڑنے کے لیے کہتا ہے؟ سونا چاندی میرے بادشاہ کے تحفے کے لیے ادا نہیں ہو سکتے اور نہ ہی سونا چاندی میرے لیے بچے کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اس کی صلاح یہ درخواست بادشاہ کو بہت ناگوار گزری۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے کے احساس کو بہت واضح طور پر طاہرہ نے محسوس کر لیا۔ اس نے کہا کہ میری ساری ملکیت میرے بادشاہ کی، یہاں تک کہ میرا بچہ میں بغیر پیسے کی قیمت ادا کی یعنی بغیر قیمت لیے میں اسے دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں پیسوں سے خریدوں گا۔ طاہرہ نے کہا کہ میرے خداوند مجھے معاف کر، مجھے سوچنے کے لیے 3 دن دے اور میں لڑکے کی ماں سے اس موضوع پر گفتگو کروں۔ نمرود اس درخواست کو منظور کر لیا اور طاہرہ بادشاہ حضور چلا گیا۔ لیکن کیا کیا طاہرہ نے کہ تیسرے دن اختتام پر بادشاہ نے پھر بھیجا کہ پیغام بھیجا کہ اپنے بچوں کو بھیج یا اپنے سارے خاندان سمیت قتل ہونے کا تیار ہو جا، میں ہلاک کر دوں گا۔ جب طاہرہ نے سنا تو سمجھ گیا کہ بادشاہ کسی طرح بھی اپنے مقصد کے حل کے لیے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ ضرور ہمیں ہمارے بچوں کو قتل کر دے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ بادشاہ نے خود بچوں کا قتل کیا۔ کیسے کیا؟ کہ جو ابراہم کی پیدائش جس دن ہوئی تھی اس دن نمرود بادشاہ کے پاس بھیجا کہ اس کے لیے وہ بچہ بھیج دیا کہ میرا بچہ ہے۔ وہ اسی دن ایک اور بچہ پیدا ہوا تو وہ لے کر بادشاہ کے حضور بھیج دیا۔ بادشاہ نے خود اپنے اس بچوں کو قتل کیا اور طاہرہ نے اپنی بیوی اور اس ابراہم اور دائی کو ایک تنہا غار میں چھپا دیا اور ہفتے میں رازداری کے انہیں کھانا پہنچاتا۔ ابراہم اس غار میں رہا اور جب تک اس کی عمر 10 سال تک نہ ہو گئی۔ آپ نے غور کیا 10 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو حضرت ابراہیم اسلام وہاں سے نکلتے ہیں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں کہ اس کا جو چوتھا سوال تھا وہ کیا تھا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی
حضرت ابراہم کا نام قرآن شریف اور کتاب مقدس میں یعنی کتنی بار آیا ہے؟ سو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے نام کا کوئی سورہ بھی ہے؟ جی ہاں، یہ میں پہلے عرض کر چکا عزیزم کہ اچھا اب چونکہ وقت بہت کم ہے، میں بہت تیز چلوں گا، صرف سورہ کا نام بتاؤں گا اور آیت نمبر بتا دوں گا، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اگلے دشے پھر ہم اس کی تفصیل پہ جائیں گے۔ تو آج کا چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن شریف اور کتاب مقدس میں ہے؟ کتنی بار آیا کر ہے؟ تو جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام پورے قرآن شریف میں 69 مقام پر آیا ہے، اور پارہ 13 آیت سورہ نمبر 14 وہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے مکیہ سورہ، ترتیب تلاوت کے مطابق 14 ہے اور ترتیب نزول کے مطابق 72واں سورہ ہے، اور اس میں 7 رکوع ہیں اور کل 52 آیت ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس میں صرف آیت نمبر 35 جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام اس آیت میں ہے، باقی کہیں آیت میں نہیں ہے، یعنی 51 آیت میں نہیں ہے، 35 نمبر کا آیت میں ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت عزیزم وہ تیزی کے ساتھ فہرست پیش کر دیں کہ قرآن شریف میں کہاں کہاں آیت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے، آیت ہے 124 127 130 132 133 135 136 140 اور 258 گویا اور 260، یعنی 258 میں 3 بار ہے اور 260 یعنی 15، کل ٹوٹل 15ویں بار سورہ بقرہ میں آیا ہے، اور سورہ آل عمران میں 7 بار آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 33 65 68 84 95 اور 97۔ اسی طرح سورہ نساء میں عزیزم ہم جب غور کرتے ہیں جو قرآن شریف کا چوتھا سورہ ہے، اس میں 54 125 2 بار اور 163 کل 4 بار ہے، اور سورہ انعام چھٹا سورہ ہے قرآن شریف کا، اس کا آیت نمبر 74 75 125 اور 163 بار آیا۔ 163 ہم 33 اور 163 کے بارے میں ہم جب گفتگو کریں گے وہاں ہم آپ سے توجہ کے طالب ہوں گے۔ اسی طرح عزیزم سورہ انعام چھٹا سورہ ہے قرآن شریف کا، اس کا آیت نمبر 74 75 83 اور 161 کو 4 بار آیا، اور سورہ توبہ یہ نواں سورہ ہے، سورہ توبہ اس میں بھی 3 بار آیا ہے، 70ویں آیت اور 114ویں آیت میں 2 بار آیا ہے، اور 53واں سورہ ہے سورہ النجم، اس میں صرف 1 بار آیا، 37ویں آیت ہے۔ سورہ الحدید 97واں سورہ ہے، اس میں آیت نمبر 26 1 بار ہے، اور 60واں سورہ سورہ الممتحنہ، اس میں چوتھی نمبر کی آیت ہے، 2 بار اس میں آیا ہے، اور 78 نمبر آیت سورہ اعلیٰ 19ویں سورہ ہے آیت ہے، اس میں 1 بار ہے۔ تو اس طرح پورے قرآن سے 59 مقام پر حضرت ابراہیم السلام کا نام درج ہے۔ اب سوال پھر ایک اور آ گیا کہ 5واں سوال ہے کہ ابراہیم السلام کی جائے ولادت کہاں ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم السلام جنوبی میسوپوٹامیہ میں اور کے مقام میں پیدا ہوئے اور بعد ازاں ملک کے شمالی یعنی حاران میں رہنے لگے، غالباً یہ 2000 قبل مسیح تا 1500 قبل مسیح کے درمیان آپ زندہ تھے، اور یہ بات قاموس الکتاب صفحہ 13 میں درج ہے۔ باقی سوال دیگر ہم آگے بھی پیش کریں گے، لیکن جو آخری اس آج کا سوال کا آخری سوال چھٹا سوال ہے کہ کیا واقعی حضرت ابراہیم السلام نے ستارے، چاند اور سورج کو خدا کہہ کر پکارا تھا؟ اور یہ بات قرآن شریف کے 7واں پارہ اور سورہ ہے سورہ انعام آیت نمبر 74 تا 79، 4 آیت پر 74 75 76 77 78 79 میں درج ہے، لیکن اس کی تفصیل ہم تالمود میں آپ کو صفحہ 34 سے پیش کریں گے۔ ہم آپ کے سوالات کسی بھی قسم کا ہو ضرور کیجیے، ہم جواب ضرور دیں گے، ہمیں خوشی ہوگی جواب دیتے ہوئے۔ اسکرین پر جو بھی نمبر آپ کو ویب سائٹ ہو، ای میل ہو، ٹیلی فون نمبر ہو یا موبائل نمبر ہو، آپ واٹس ایپ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئندہ نشست میں آج ہی کے دن اسی وقت پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کی اجازت، خدا حافظ۔